اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانی تاریا گشتے جہاں سونا رکب دکھاں تو تار نہاریا خلیفہ سید بڈن بھڑانچی جی میں تن من تے تھواریا شیخ درویش محمد دہلوی بن قاسم مدی دل ربا مشکل میری آسان کر صاحب مشکل کشا۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی، آپ سلسلہ قادریہ کلندریہ ترتوسیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے نمایاں ترین شخصیت ہیں۔ آپ ایسے درویش اور فقیر کلندر ہیں کہ 14 خاندان کی خلافات آپ کے پاس تھیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 14 شعبان المعظم 707 ہجری بمطابق 7 فروری 1308 بروز جمعرات اوچ شریف میں ہوئی۔ نام نامی ان کے جد امجد کے اسم گرامی پر جلال الدین رکھا گیا، لیکن عام طور پر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے نام سے معروف ہیں۔ علوم ظاہری کے حصول کے بعد آپ نے راہ سلوک میں قدم رکھا۔ پہلے آپ نے اپنے والد احمد کبیر سے خرقہ خلافت حاصل کیا، پھر حضرت شیخ رکن الدین شاہ رکن عالم ملتانی سے بیعت کی اور ان سے خلافت پائی، اور خلقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ نے بہت سے بزرگوں سے خرقہ حاصل کرنے کا ذکر کیا، جن میں نصیر الدین چراغ دہلوی چشتی نظامی سلسلے میں، شیخ عبداللہ یافی، شیخ عبداللہ مطہری، شیخ ابو اسحاق غازرونی، شیخ امام الدین سید حمید حسنی، شیخ شرف الدین محمود شاہ تستری، شیخ احمد کبیر رفائی، شیخ نجم الدین صنعائی، شیخ نجم الدین کبرا، شیخ عہد الدین حسینی اور شیخ نور الدین شامل ہیں۔ حضرت مخدوم نے سیر و سیاحت میں بہت عظیم مرتبت پائی، اور اسی وجہ سے آپ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے القاب سے نوازے گئے۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں گھوم پھر کر علماء اعظام اور صوفیہ کرام سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ انہیں ان تمام سفر میں کم و بیش 10 سے 12 سال لگے، کیونکہ وہ 7 سال تک مکہ معظمہ اور 2 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ جن شہروں اور علاقوں میں آپ کا جانا ثابت ہے، ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، عدن، دمشق، لبنان، مدائن اور شکارہ، بصرہ، کوفہ، شیراز، تبریز، خراسان، بلخ، سمرقند، نیشاپور اور ملتان، بھکر، الور، ٹھٹھہ اور دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے 7 بادشاہوں کا دور حکومت بھی دیکھا، جن میں علاء الدین خلجی، شہاب الدین خلجی، قطب الدین مبارک شاہ، ناصر الدین خسرو، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔ محمد بن تغلق کے عہد میں آپ شیخ الاسلام بھی مقرر ہوئے، اور سیوستان کے علاقے میں 40 خانقاہوں کا نظام آپ کے سپرد کیا گیا۔ شیخ الاسلام کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے اور شیخ رکن الدین کی خواب میں زیارت اور نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حج پر تشریف لے گئے۔ فیروز شاہ تغلق سے البتہ آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ سندھ کے معاملات اور ٹھٹھہ کی مہم کے دوران حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فیروز شاہ جام جونا اور جام پامبیا کے دوران مصالحت کی کوشش کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مخدوم ہر دوسرے تیسرے سال دہلی تشریف لے جاتے اور وہاں خاصے دن قیام فرماتے۔ ان کے دہلی کے قیام سے متعلق کئی معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے تمام زندگی رشد و ہدایت سے عبارت ہے۔ سفر و حضر میں تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ جاری رہتا۔ اونچ کی خانقاہوں میں مریدین طالبین کا کثیر مجمع ہوتا۔ دور دور سے طالبان علم اور نظر اکتسابات فیض کے لیے حاضر ہوتے۔ علماء دین، مفتیان شرع و مشائخ کرام بھی آپ کے علم کے پیش نظر مختلف مسائل شریعت اور تصوف کا حل آپ سے ہی کرواتے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت پیروی شریعت اور سنت کے ہمیشہ تلقین فرماتے، خود اتباع سنت میں شدت سے عمل پیرا رہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص گفتار و کردار و رفتار میں متابع سنت نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے تھے کہ سنت کی اطاعت ایسے کرنی چاہیے کہ موت کی حالت میں بھی سنت کی اتباع میں کمی نہ ہو۔ جو خانقاہ میں رہ کر سلوک کی منازل طے کرتے اور خلقہ خلافت اور اجازت حاصل کر کے سلسلہ کی اشاعت سے مشغول ہو جاتے،
اس طریقہ کی توسط سے حضرت مخدوم کے خلفاء اور پھر ان کے فیض یافتگان پنجاب، سندھ، یو پی، بہار، بنگال، گجرات، کاٹھیا وار، دکن، مدراس وغیرہ میں پھیل گئے۔ علاوہ ازیں اکثر مقامات پر حضرت مخدوم کی اولاد کا سلسلہ بھی پھیلا۔ حضرت مخدوم جہانیاں کسی شخص کے اسلام لانے کے بعد اس کا باحسن و وجود تربیت فرماتے تاکہ اس شخص کی تبلیغ میں اس کا پورا قبیلہ یا پوری قوم مسلمان ہو جائے۔ آپ کے دستے بیعت پر اسلام قبول کرنے والوں میں پنجاب کے بعض اہم قبائل نون اور کھرل قبیلے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ 78 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا سال وفات 785 ہجری بمطابق 1384 عیسوی ہے۔ 10 ذی الحج اور 3 فروری کے دن عید قربان چہار شنبہ کی نماز دوگانہ ادا کرنے کے بعد طبیعت زیادہ ناساز ہونے کی وجہ سے غروب آفتاب کے ساتھ رشد و ہدایت، فلاح، خیر و علم و فضل کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے بظاہری طور پر غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار اوچھ شریف میں واقع ہے۔ یادگار سہروردیہ ابو الفیض حضرت قلندر علی سہروردی، مزار مبارک کھنجروال، صفحہ 206۔ سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانی تاریہ گشت جہاں سونا لقب دکھا دو تانہاریا خلیفہ سید بڈن بھڑانچی جی میں تن من دے تھواریا شیخ درویش محمد دہلوی بن قاسم مودی دلربا مشکل میری آسان کرے صاحب مشکل کشا الہی خیر گردانی باقیہ شیخ سیدی عبدالقادر جیلانی۔